الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. آج 6 اکتوبر تاریخ اسلام کی 841ویں نشست میں آپ سب حضرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں. یہ آج کا جو ہے مخاطب کرنے والے ہیں جناب ایاز شیخ صاحب، اور ماشاءاللہ سے ان کے عنوانات بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہوتے ہیں. اب تک ہم علماء اور دوسرے پروفیسرز وغیرہ سے قرآن، حدیث اور دوسرے جو ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنتے آئے تھے، لیکن آپ نے ایک نئی راہ یہ بھی نکالی کہ بزرگان دین کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے حضرات بھی ہمارے درمیان گزرے ہیں جن کی علمی اور دینی خدمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان کا بھی جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اس سے پہلے آپ نے ایک ٹاپک لیا تھا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے بارے میں، تو یہ تبع تابعین اور اس کے بعد بزرگان دین کا جو سلسلہ آتا ہے، اور آج کل کے جو ہے بعض ایسے اصحاب بھی ہیں جو بے لوث خدمات جو ہے انجام دے رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اور آج کا جو ہے جو عنوان ہے ہمارے ایاز شاہ صاحب نے لیا وہ ہے ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی، ان کی علمی اور دینی خدمات. ماشاءاللہ سے یہ عنوان اور ان کی تعلیمات اور ان کے جو ہے فکر و نظریات سے آپ ابھی اچھی طریقے سے واقف ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد کے آج کے پروگرام یعنی بعد کے پروگراموں میں ایک پروگرام ہے شریعت انفارمیشن سروس کے 734ویں نشست، وہ جو ہے 8 اکتوبر کو ہوگی پیر کے دن اور بعد اثر کے یہیں پر. اور ایک پروگرام ہے چہارشنبے کے دن علامہ اقبال کی شاعری میں تذکرہ حرم، یہ بھی ہمارے جناب ایاز شیخ صاحب ہی مخاطب کریں گے. اور اب میں جناب ایاز شیخ صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ جو ہے مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ایاز شیخ صاحب. اور ایک دوسرا عنوان کے ساتھ ایک اعلان بھی ساتھ سن لیجیے، وہ ہے کل کے بارے میں. کل صبح جو ہے واکرز ایسوسیشن کی طرف سے باغیامہ میں جو ہر مہینے کی پہلی اتوار کو ہوا کرتا ہے، وہ کل ہے صبح 7 بجے باغیامہ میں پریا درشنی ہال کے اندر. اور اس کو جو ہے ڈاکٹر شائستہ صاحبہ جو ہے مخاطب کر رہی ہیں. ان کا ٹاپک ہے طبی، وہ ہے گردے، اس کا کام اور ان کی بیماریوں کو، گردے کی بیماریوں کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے. اس عنوان پہ جو ہے وہ مخاطب کر رہی ہیں. اب اس میں کیا کہتے ہیں، ہیلتھ از ویلتھ، یعنی
صحت ہزار نعمت ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف اس میں گردے کے بارے میں وہ خصوصی طور پر جو ہے ان کا خطاب ہے۔ آپ لوگوں کو فرصت ہو اور صبح کی اولین ساعتوں میں 7 بجے آپ جو ہے باغیانہ کو جا کر جو ہے آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ جناب عیاش شیخ صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم انی اعوذ بک علما لا ینفع وقلبا لا یخشع لسانا لا ذاکرا بہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس مجلس کے روح رواں جناب شمس الدین صاحب ہمارے کرم فرما اور ہندوستان کے ایک عظیم دانشور حضرت نانک سنگھ نشتر صاحب اور دیگر سامعین جن کی سماعتیں میرے لیے ہمت افزائی اور سند کا درجہ رکھتی ہیں، اور انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھنے والے سینکڑوں ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی، ان کی علمی و دینی خدمات۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی جیسے بڑے عالمی دانشور سے بہت کم لوگ ہندوستان میں واقف ہیں، یا کم سے کم ہمارے شہر حیدرآباد میں۔ دراصل افراد ہی ہیں جو کہ قوموں کو متحرک رکھتے ہیں اور ان کے فیوز کے سرچشمے ملت کی زندگی میں خون بن کر دوڑتے ہیں، لیکن کبھی کبھی فاصلے، خطے اور ملکوں کی وجہ سے ہم تک ایسے بڑے لوگوں کی باتیں نہیں پہنچ پاتی اور ہم ان سے متعارف نہیں ہو پاتے۔ میں جس شخصیت کا آج ذکر کر رہا ہوں، ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی، ابھی حال ہی میں مجھے اس سلسلے میں ایک سیمینار، انٹرنیشنل سیمینار دلی میں منعقد ہوا تھا، اور اس ناچیز کو بھی اس میں شرکت کا موقع ملا، اور میں نے بھی ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی پہ اپنا پیپر پیش کیا تھا۔ یہ انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز دلی کی جانب سے منعقد ہوا تھا، جس میں دنیا بھر کے اسکالرس نے شرکت کی تھی۔ ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی، انٹرنیٹ پہ جو میرے نوجوان دوست دیکھ رہے ہیں، یہ بہت آسان ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی جو خدمات ہیں، جو ان کی زندگی کے واقعات ہیں، وہ سارے آپ کو مل جائیں گے۔ He was a great scholar, and he born in Palestine, and later he shifted to United States, and there he did his PhD in philosophy, and later on he was the head of department. He established and he became head of department of Islamic Studies in Temple University. His main contribution was Islamization of knowledge and interfaith dialogue. اسماعیل راجی الفاروقی کا وطن فلسطین ہے، اور یہ فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان وہاں کے بااثر قبیلہ، آپ کے خاندان اس قبیلے میں آپ پیدا ہوئے۔ 1 جنوری 1921 کو آپ کے والد شیخ عبد القادر الحسینی، یہ اس وقت وہاں کی مشہور شخصیت تھی، اور آپ کے والد اصل میں شیخ عبد الحادی الفاروقی، یہ قاضی تھے، وہاں کے جج تھے، اور آپ نے ابتدائی تعلیم اپنی، جیسے کہ عام طور پہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، مسجد میں حاصل کی، اور مکتب سے انہوں نے سیکھا، مذہبی علوم سیکھے،
پھر آپ نے وہیں پہ فرینچ ڈومینیکن کالج ڈیس میں ایڈمیشن لیا اور وہاں سے آپ نے گریجویشن کیا اور آپ نے وہاں سے میٹریکولیشن کی تکمیل کی اور پھر اس کے بعد آپ لبنان شفٹ ہو گئے اور لبنان میں آپ نے اپنے گریجویشن کو مکمل کیا اور آپ نے انگریزی اور فلسفے کے موضوع پہ گریجویشن کیا. فرانسیسی زبان میں بھی آپ نے فلسطینی قیام کے دوران مہارت حاصل کی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعات میں جو بتا رہا ہوں یہ اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے کے ہیں. آپ کو وہاں کی حکومت فلسطین کی حکومت نے بطور رجسٹرار آپ کی بحالی ہوئی, آپ کا اپوائنٹمنٹ ہوا اور آپ نے اس کے بعد آپ کی ترقی ہوئی اور غلیلی جو قصبہ ہے وہاں کے آپ سربراہ بنائے گئے, حاکم بنائے گئے. عام طور پہ جیسے ہندوستان میں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کہا جاتا ہے, وہاں حاکم کہا جاتا ہے فلسطین میں. اور یہ عہدہ آپ کو محض 24 سال کی عمر میں ملا, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے باصلاحیت یہ صاحب ہوں گے. پھر آپ نے جب دیکھا کہ یہودیوں کی ریل پیل وہاں پہ بڑھ رہی ہے, صہیونی زیونسٹس آ رہے ہیں اور برطانوی حکومت کی پشت پناہی ہے, اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ بہت بے چین رہا کرتے تھے. 1948 میں اسرائیل کے باقاعدہ اعلان ہو گیا قیام کا, تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے لبنان چلے آئے. لبنان میں آپ نے امریکن یونیورسٹی میں وہاں پہ ایڈمیشن لیا اور وہاں ایم اے آپ نے کیا, پوسٹ گریجویشن آپ نے کیا. پھر آپ کا بطور پوسٹ گریجویٹ سلیکشن انڈیانا یونیورسٹی امریکہ میں ہوا. آپ وہاں سے ہجرت کر کے امریکہ چلے گئے. آپ نے انڈیانا یونیورسٹی سے فلسفے میں ایم اے کیا, پھر اس کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی سے بھی آپ نے ایم اے کیا اور پھر دوبارہ انڈیانا یونیورسٹی واپس آئے اور آپ نے وہاں پی ایچ ڈی کیا. میں اصل میں تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ دینی علوم رکھنے والوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ دنیائی علوم سے نابلد ہیں, انہیں کچھ آتا نہیں ہے, جبکہ دنیا کے سارے علوم دینی علوم کی شاخیں ہی ہیں, سب اس کی شاخیں ہیں. تو اس کے بعد آپ نے جب یہ علوم مکمل کیے تو آپ مصر چلے گئے اور جامعہ ازہر سے اسلامیات میں آپ نے وہاں سے بھی پی ایچ ڈی حاصل کی. اور اس کے بعد آپ کو میکگل یونیورسٹی میں وزٹنگ فیلو ان دا فیکلٹی آف ڈیوائن آپ کا اپوائنٹمنٹ ہوا اور یہاں آپ نے عیسائیت اور یہودیت کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا. پھر اس کے بعد 1963 میں وہ دوبارہ امریکہ لوٹے. یہ کینیڈا میں آپ نے کیا, دوبارہ امریکہ لوٹے اور شکاگو یونیورسٹی اور سائریکس یونیورسٹی کے شعبہ مذاہب یا ڈیوینٹی ڈویژن میں ڈپارٹمنٹ میں آپ وابستہ ہوئے. پھر آپ نے ٹیمپل یونیورسٹی امریکہ کی جو ہے اس میں اسلامک اسٹڈیز کے شعبے کی بنیاد رکھی اور اس کے سربراہ وہ نامزد ہوئے, فائز ہوئے اور اپنے انتقال تک وہ اس یونیورسٹی سے وابستہ رہے. یہ آپ کی چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی کے متعلق یہ بتا دوں کہ آپ دنیا کی ان گنی چنی شخصیتوں میں سے ہیں کہ جن کے اثرات ساری دنیا میں, صرف عالم عرب میں نہیں, ساری دنیا میں آپ کے اثرات بہت نمایاں ہیں. ابتداءً آپ کی توجہ عربی شعر و ادب کی طرف تھی, لیکن بعد میں صہیونی مظالم اور وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی تو آپ نے اپنا نقطۂ نظر پین عربزم
یا عروبہ یا عربائزیشن کی طرف کر لیا اور اپنے آپ کو وہ فلسطینی عرب کہنے میں زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن جب آپ نے مزید مطالعہ کیا تو دین کے قریب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں پہلے مسلمان ہوں. تو عرب قومیت کا جو آپ کو جو تھوڑی دن جو اثر رہا وہ ختم ہو گیا. پھر آپ ایک مکمل آفاقی امت کا تصور آپ کے ذہن میں آیا اور آپ نے بہت سارے کام کیے. ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی کا سب سے بڑے کارنامہ، یوں تو بہت سارے کام آپ نے انجام دیے ہیں، لیکن آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ ہے اسلامائزیشن آف نالج. یہ آپ نے بہت ہی مطلب ہے کہ بہت ہی اس پہ کام کیا ہے. اگر ان کے کارناموں کو اگر ہم تقسیم کریں سیکشنز میں تو کچھ بڑے کارنامے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک بڑا سب سے بڑا آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مختلف مذاہب کے درمیان اور مختلف عقائد کے درمیان ڈائلاگس ہونے چاہیے، مکالمے ہونے چاہیے. اور دلی میں نے جو پیپر پڑھا تھا میرا موضوع یہی تھا. آپ نے مختلف مذاہب، خاص طور پہ ابراہمک فیتھس جسے کہا جاتا ہے، جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام، ان لوگوں کے درمیان جو خلیج ہے، جو ایک دوریاں ہیں، آپ نے اسے دور کرنے کی کوشش کی. ساتھ ہی دیگر مذاہب کو بھی اس میں پھر آپ نے شامل کر لیا. اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. پھر دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ سماجی علوم، سوشل سائنسز کی ترتیب و تدوین اثر نو کی جانی چاہیے. سوشل سائنسز دراصل وہ اسٹریم ہے، وہ فیلڈ ہے جسے عام طور پہ ہمارے یہاں بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. سوشل سائنسز اس وقت دنیا جس بحران سے گزر رہی ہے، جو جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں، تو کیمسٹری، فزکس اس کو دور نہیں کر سکتی، بلکہ سوشل سائنس دور کر سکتی ہے. اور سوشل سائنسز کی ایک شاخ اخلاقیات بھی ہے، یا اخلاقیات کی ایک شاخ بلکہ یوں کہیں کہ سوشل سائنسز ہے. پھر آپ نے انگریزی زبان کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کی بات کی کہ انگریزی زبان کو اسلام سے قریب لایا جائے. اور عام طور پہ یہ ہوا تھا کہ انگریزی کے ساتھ ہی جب ہم انگریزی سیکھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی یا خود بخود اس کلچر کو بھی اپنا لیتے ہیں جو انگریزی کے ساتھ وابستہ ہے. آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں اس کو کہ انگریزی اکیلی نہیں آتی، اپنے ساتھ کلچر بھی لے آتی ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب تو ہیں بڑے دیندار اور سی اے، لیکن بچہ اگر کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہا ہو تو اسے کرسمس کا ٹری تیار کر کے دینے کی ذمہ داری بھی والد صاحب کی ہوتی ہے. میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو انگریزی آپ نے یہ کیا کہ زبان کو زبان ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی مذہبیت نہیں جڑنی چاہیے. اور آپ نے یہ کیا کہ اس سلسلے میں آپ نے اس زبان کو، انگریزی کو، اسلام سے قریب لانے کی کوشش کی. اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اسلام کا ثقافتی ایٹلس آپ نے بنایا، اور اس پہ آپ نے کافی کام کی. ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی مسلسل یہ مختلف یونیورسٹیز میں اپنے خطبات کے ذریعے سے، اپنی تحریروں کے ذریعے سے آپ مشغول رہے، اور ایک منٹ بھی آپ نے ضائع نہیں کیا، ایک منٹ بھی آپ نے اپنا ضائع نہیں کیا. اور یہ مسلسل اس کام کے لیے مشغول رہے. آپ نے انگریزی میں، چلیے میری آواز آ رہی ہوگی نا سب کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ.
تو آپ کے کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے، موضوع خشک ہے، میں بہت جذباتی انداز میں بیان نہیں کر سکتا ان چیزوں کو، لیکن یہ کہ ایک بہت پرمغز اور پر معلومات موضوع ہے جسے میں بھی بہت انجوائے کر رہا ہوں، مجھے بھی بہت لطف آ رہا ہے۔ آپ بھی تھوڑا سا صبر کر لیں تو آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا یہ موضوع۔ ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی نے تقریباً 30 یا 40 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، اور ان کتابوں میں کچھ کتابوں کے نام میں بیان کر رہا ہوں۔ الملل الیہودی المعاصرہ، یعنی یہودی معاصر گروہ، کنٹمپرری جیوش کمیونٹی۔ پھر آپ نے اطلس الحضرت الاسلامیہ، اسلامی تہذیب کی اٹلس، اسلامیت المعرفہ، علوم کو اسلامی آہنگ و رنگ دینا، اور الاسلام و مشکلت اسرائیل، اسلام اور مسئلہ اسرائیل، یہ چیزیں بیان کی۔ ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی نے اکابرین سے بہت استفادہ کیا، جس میں تمام ہمارے صحابہ اکرام، اولیاء اللہ اور مفکرین ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کے افکار کیا ہیں، تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یظن بعض الناس عن افکار من صنعی ولكن کلمہ استشکل علی امر اجدہ جوابہ من شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے خیالات و افکار خود ساختہ ہے، جبکہ حقیقت ہے کہ جب میں کسی الجھن میں گرفتار ہوتا ہوں تو اس کا جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے یہاں تلاش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر اسماعیل الفاروقی، جیسے کہ میں نے کہا کہ فلسطین سے ایک مکمل اسلامی ماحول سے آپ امریکہ گئے اور وہاں دیکھا، اور یہ وہ دور تھا جب مغربی طاقتوں کا، امریکہ کا اور امریکی تہذیب کا طوطی بول رہا تھا، اور نوجوانوں کی اکثریت جو ہے وہ بہت مروبیت میں تھی، بہت مروبیت میں تھی، اور وہ مغربی تہذیب کی چکا چوند سے، اس کے افکار سے، اس کے پروپیگنڈے سے بہت متاثر ہو رہی تھی۔ آپ نے ان چیزوں کو دیکھا اور اس کو محسوس کیا۔ آپ نے کوشش کی کہ نوجوان اس مغربی تہذیب کی جو اچھائیاں ہیں اسے تو ہم قبول کریں، چلیے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو نکال دیجیے، ضرورت نہیں ہے اس کی، میں ایسے ہی بات کر لوں۔ بند بار بار بند ہو رہا ہے تو مجھے بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، بند کر دیجیے، آواز جا رہی ہے سب لوگوں تک، بند کر دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مغربی تہذیب سے نوجوانوں کو جو یہ ہے مروبیت ہے، آپ نے کہا کہ اس تہذیب کی اچھائیوں کو تو اپنایا جائے، لیکن اس تہذیب کے غلام بن کے نہ رہیں، اس تہذیب کے ہم غلام نہ بنیں، اور اس لیے آپ نے بہت کوشش کی۔ آپ نے کوشش کی کہ نوجوانوں کا اعتماد اسلام پہ بحال ہو۔ اسلام چونکہ صرف دنیائی نجات نہیں، اخروی نجات کا ذریعہ بھی ہے، اور نوجوانوں کی صرف دنیا ہی نہیں بننی ہے بلکہ آخرت بھی بننی ہے، تو آپ نے اس جانب بہت کام کیا۔ آپ اور آپ کی اہلیہ لمیہ فاروقی جو ہیں، انہوں نے بہت کام کیا اس سلسلے میں، اور آپ کی بہت خدمات ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مذہب کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے، مذہب کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے، اور مذہب نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ آپ کے افکار تھے۔ اور اسی لیے آپ نے 1972 میں جمعیت العلماء الاجتماع المسلمین، مسلم سماجی اسکالرز کی ایک سوسائٹی بنائی ہے، مسلم سوشل سائنٹسٹ کی ایک سوسائٹی بنائی، اور اس سوسائٹی کی شاخیں ساری دنیا میں پھیلی، اور اس کے ذریعے سے آپ نے جو بڑا کام کیا وہ ہے اسلامیت المعرفہ، یعنی عصری علوم کا اسلامائزیشن۔ اور
اس کو نکال دیجیے، نکال دیجیے. اس سلسلے میں آپ کہتے ہیں ان جیلنا هو الذي اکتشف هذا التناقض عندما عاشت في حياة الفكرية على ان العذاب النفسي الذي ولده هذا التناقض فينا جعلنا مرعوبين ومدركين تماما ما تعرضه الروح الإسلامية من انتهك في جامعة العالم الإسلامي، ولهذا فنحن ننبه العالم الإسلامي إلى هذا الشر ونسعى لأول مرة في التاريخ إلى تطويره وخطة تتوقف سريانه وانتشاره وتتصدى لنتائجه وتعيد التعليم الإسلامي إلى نهج الإسلامي. آپ نے کہا کہ ہماری نئی نسل اپنی فکری زندگی میں سانس لیتے ہوئے تضاد کا سامنا کر رہی ہے. اس تضاد نے ایک ایسی نفسیاتی کیفیت کو جنم دیا ہے جس نے ہمیں مغرب سے مروب کر دیا ہے. آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ عالم اسلام کی دانشگاہوں میں اسلامی روح مجروح ہو چکی ہے. اس لیے ہم عالم اسلام کو اس شر کی طرف متوجہ کرتے ہوئے تاریخ کے اس مرحلے میں پہلی مرتبہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے انسداد اور خاتمے کے لیے ایسا منصوبہ وضع کیا جائے جو اس کے بدترین نتائج پر قدغن لگائے اور اسلامی تاریخ کو اس کے درست اسلامی نہج سے واقف کرائے، روشناس کرائے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اس فکر میں کتنی تڑپ ہے. وہ چاہتے تھے کہ نوجوان مغرب اور لادینیت کے سیلاب میں بہہ کر اپنی شناخت کو، اپنی دین کی شناخت کو فراموش نہ کریں. اور پھر اسماعیل راضی الفاروقی نے کہا کہ اس دور میں اگر آپ سربلندی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عروج نصیب ہو، تو اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار تعلیم ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو پھر چاہے جدھر موڑ. دنیا میں خواہشات سے، وشفل تھنکنگ سے کوئی تبدیلی نہیں آتی. دنیا کو چلانے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. آپ چاہے جتنے متقی ہوں، آپ جتنے پرہیزگار ہوں، آپ کی پیشانی سجدوں سے مزین ہو، لیکن اگر آپ جہاں بانی اور جہاں بینی کے فن سے واقف نہیں ہے تو شاید اس دنیا کو چلانے کے ہم قابل نہیں ہیں. ہمارے صحابہ اکرام، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف کسی ایک میدان کے ماہر نہیں تھے. دینی مدارس میں جہاں قرآن و حدیث کی شرعی تعلیم ہوتی تھی، وہیں جغرافیہ، ایسٹرونومی، فزکس اور کیمسٹری کی بھی تعلیم ہوتی تھی. جتنے سائنٹسٹ ہمارے آپ اٹھا کے دیکھیں گے سب کے سب حافظ قرآن اور عالم دین تھے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ علم کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، علوم دینی اور علوم دنیائی. اختصاص ہو سکتا ہے، اختصاص فی شریعہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر نفع بخش علم جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے وہ اسلام کا علم ہے. اور اس کا ماخذ اگر آپ جا کے تلاش کریں تو وہ قرآن ہے. ہر علم قرآن سے نکلا ہے جس سے انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ لارڈ میکیلے نے جو نظام تعلیم بنایا، اس کے نظام تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ ایسی نسل تیار کیا جائے، ایسے تعلیم یافتہ لوگ تیار کیے جائیں جو اس کے حکومت کی، انگریزوں کی حکومت کی مشنری کو چلانے کے لیے کارندے ثابت ہوں، تربیت یافتہ غلام ہو، وہ ہمارے سانچے میں ڈھل جائیں، انہیں اپنے ملک سے، اپنی قوم سے، اپنی ملت سے کوئی محبت نہ ہو.
اور ہم اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں. آج بھی مجھے معاف کیجیے اگر میری باتیں تلخ ہیں، تو اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ آج مسلمانوں میں جو جتنا زیادہ تعلیم یافتہ اپنے آپ کو کہتا ہے اتنا زیادہ ملت سے دور ہوتا ہے. وہ دیگر قوموں میں نے ایسا نہیں دیکھا. پتہ نہیں کیوں ان کا رہن سہن بدل جاتا ہے، بلکہ اپنی رہائش بھی بدل جاتی ہے کہ بھئی آؤٹ ڈیٹڈ اولڈ سٹی میں کیوں رہوں میں، ہم پوش کالونی میں رہیں گے. اور جب پوش کالونی سے جوتے کھاتے ہیں تو پھر واپس ہمارے پاس آتے ہیں. یہ اور ایک الگ مسئلہ ہے. میں متنازعہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تعلیم مائنڈ سیٹ چینج کر رہی ہے. اس تہذیب کی چکا چوند سے اسماعیل راجی الفاروقی بتانا چاہتے تھے. آپ نے مغربی تہذیب سے، مغربی تعلیم سے نفرت نہیں سکھائی. ہر تہذیب کی اچھائیاں ہیں، ہر تہذیب کی اچھی تعلیم ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ دین کی بنیاد پہ آپ کی جڑیں مضبوط ہوں اور اس کے بعد آپ کی شاخیں دنیا میں چاہے جہاں پھیلیں. اس سے کوئی یاد نہیں. اب اسماعیل راجی الفاروقی نے دیکھا کہ دنیا میں کانفلکٹس جو ہے وہ عام طور پہ زیادہ تر جو کانفلکٹس ہیں وہ 3 مذہبوں کے درمیان ہیں، اور یوں کہیں تو اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں. ان مذاہب کے لوگ آپس میں صدیوں سے لڑ رہے ہیں. اسماعیل راجی الفاروقی نے بین مذاہب ڈائلاگ یا انٹرفیتھ ڈائلاگ کی آپ نے بنیاد رکھی. آپ نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے، اور اس سلسلے میں آپ نے بہت کام کیا. میرا ایک مکمل مضمون اس سلسلے میں جو میں نے دلی میں پڑھا تھا وہ ہے، اور انٹرنیٹ پہ شاید اس کی ویڈیو بھی دستیاب ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ زیادہ آپ سے گفتگو کروں، لیکن آپ نے یہ کہا کہ ہر مذہب میں چونکہ یہ ابراہمک ریلیجنز، ابراہمک فیث جو ہیں، ان کا مصدر ایک ہے، وہ توحید ہے، اور توحید کی بنیاد پہ تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کی بنیاد پہ یہ مذہب ایک دوسرے سے قریب ہو سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان مذہبی صحیفوں میں بنیادی اخلاقیات کو تلاش کیا جائے. بنیادی اخلاقیات، بیسک مورل ویلیوز کو جب تلاش کریں گے تو یہ لگے گا کہ یہ تینوں مذاہب میں بنیادی اخلاقیات بالکل سیم ہیں. اور آپ نے بجائے اس کے کہ اس اخلاقیات کے یا انٹرفیتھ ڈائلاگ کے کنسپٹ کو قرآن سے پیش کرتے انہی کی مذہبی کتابوں سے پیش کیا. اور بعد میں ہندوازم، بدھزم اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں نے بھی کہا کہ ہمارے بھی مذہب کے اخلاقیات سے ملتے جلتے ہیں. اس طرح سے آپ نے انٹرفیتھ ڈائلاگ کی بنیاد پہ ایک تعاون، ایک دوسرے کو سمجھنے، اپنے مذہب پہ قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھنے کی آپ نے بات کی. لیکن ساتھ میں آپ نے یہ بھی واضح کر دیا جو بہت اہم تھا کہ آپ کی مذاہب کی جو تناقض ہیں، آپ کی مذاہب کی جو خامیاں ہیں، وہ انٹلیکچول لیول پہ ہم ڈسکس بھی کریں گے. یعنی کسی مذہب میں نعوذ باللہ کسی برائی کو اچھائی کا درجہ دیا گیا ہو تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس کو انٹلیکچول لیول پہ ہم ڈسکس بھی کریں گے. آپ نے 3 پوائنٹس آپ نے اس انٹرفیتھ ڈائلاگ کے لیے پیش کیے. نمبر 1 دین فطرت میں یکسانیت ہے. انسان انسانی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ ایک بڑے تھیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ ابتداً کسی نہ کسی نبی یا کسی نہ کسی وحی سے جڑے ہوئے تھے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں ان کی شکلیں بگڑ گئیں. قرآن خود کہتا ہے خالص شکل میں الحمدللہ مسلمانوں کی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خالص شکل میں ہے تو ہمارا دین اسلام ہے. اب دوسری چیز انہوں نے بات بتائی کہ وہی شروع سے ہی انسانوں کی ضرورت ہے. انسان وہی سے بے نیاز ہو کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، وہی الہی کا محتاج رہے گا، اور وہی الہی لے کے آنے والے انبیاء علیہ السلام ہیں. اور سارے انبیاء کا اسلام بحیثیت مسلمان ہمارا سارے انبیاء پہ یقین ہے.
لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول کو کم یا زیادہ نہیں کرتے۔ البتہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ پہ رسالت کا خاتمہ ہوا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ دا فائنل ٹیسٹمنٹ ہیز ارائیوڈ، اور اس کے بنیاد پہ، اور آپ نے پھر یہ بات کہی کہ تینوں مذاہب کی، جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام کی وجہ مماثلت توحید میں ہے۔ پھر ڈاکٹر اسماعیل راضی الفاروقی نے دوسرا جو کام کیا وہ افراد سازی کا کام ہے، انڈیویجول، پریپیرنگ این انڈیویجول، ڈیولپنگ دیئر پرسنالٹی، ان کی شخصیت کی تطویر اور ارتقاء کے لیے کام کیا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز پیدا ہوئے دنیا میں، اور حال کی صدیوں میں بھی ہوئے، لیکن ان کے انتقال کے بعد خلا پیدا ہو گیا، کوئی دوسرا متبادل نہیں آیا۔ کچھ استثناء ہیں اس میں، لیکن عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ اس شخص کی علمیت اسی کے ساتھ رخصت ہو گئی، اس نے اپنے جیسے اور لوگوں کو پیدا نہیں کر سکا ہو، ان کی نیک نیتی تھی، وہ اپنے کام میں مشغول رہے، یا لوگوں نے ان کی قدر، جو وجہ جو بھی ہو، انہوں نے اپنے جیسے ساتھی پیدا نہیں کر سکے، وہ ویکیوم پیدا ہو گیا امت میں۔ بہت بڑے علامہ آئے، بہت بڑے علماء آئے، بہت بڑے صاحب فکر آئے، کتابیں لکھی، بڑے بڑی چیزیں لکھی، لیکن اس کے دنیا کے رخصت ہونے کے بعد ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں پیدا ہوا، یا اس معیار کا پیدا نہیں ہوا۔ اسماعیل راضی الفاروقی کا یہ کارنامہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہی، بلکہ بقول ان کے مجھ سے بہتر میں نے سینکڑوں شاگرد اپنے تیار کر لیے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں، ملیشیا سے لے کے امریکہ تک، افریقہ سے لے کے ہندوستان تک، ہندوستان سے لے کے جاپان تک، ساری دنیا میں ان کے شاگرد کام کر رہے ہیں، انہی کے مشن کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، بلکہ بعض معاملات میں جس تحقیق کو انہوں نے جہاں چھوڑا تھا اسے اور ڈیولپ کیا انہوں نے۔ ان کا جو ادارہ ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹس، دنیا کے مختلف حصوں میں اپنا کام انجام دے رہا ہے، فکری لیول پہ امت کو ایک غذا فراہم کر رہا ہے، اور انٹرفیتھ ڈائلاگ کے جس مشن کو آپ نے شروع کیا تھا، نہ صرف مسلمان بلکہ کرسچن اور جیوز بھی اس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی شخصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جیسے اور لوگوں کو پیدا کرے، اپنے علم کو بانٹنے میں کنجوسی نہ کرے، اور نوجوانوں کو آگے بڑھائے اپنی زندگی میں۔ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب ہمارا کوئی نوجوان آگے بڑھ کے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن میں نے اکثر بڑے بڑے لوگوں کی زبان سے سنا ہے یہاں پر اس شہر میں کہ کل کا فلاں ہمارے سامنے بولنے کی کوشش کر رہا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ایک صاحب کا فون آیا، حالانکہ میں نوجوان کیٹیگری میں اپنے آپ کو شمار نہیں کرتا، عمر جانب تنزل ہے، اور پتہ نہیں کہ، اور بحثیت مریض کے پتہ نہیں کہ کل رہوں یا نہیں رہوں، لیکن مجھ سے کہا ابا بابا بابا اتنی بڑی شخصیت بن گئے آپ۔ تو میں نے کہا کہ جناب آپ جیسی قابل شخصیتیں میدان عمل میں نہیں آ رہی ہیں، اس وجہ سے مجھے سے ناقابل کو موقع مل رہا ہے، آپ آئیے، باغ ڈور سنبھالیے اس امت کی، ہم خادم بن کے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو آگے بڑھایا، نوجوان اسکالرز کو اسپانسر کیا۔ ابھی حال ہی میں جب دلی میں اسماعیل راضی الفاروقی پہ جو کانفرنس ہوئی تھی وہاں گیا، تو مجھے جان کر حیرت ہوئی کہ ان کے جو شاگرد ہیں، کوئی ترکی سے آیا ہوا ہے، کوئی افریقہ سے آیا ہوا ہے، کوئی ہندوستانی گجراتی لیکن افریقہ سے آئے ہوئے ہیں، اور کوئی آسٹریلیا سے آیا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں آگے بڑھایا، اور یہ سب کے سب بڑے اسکالر ہیں۔ ترکی کے ایک بڑے
اسکالر جو امریکہ میں مقیم ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب سے، جو اقبالیات کے بہت بڑے اقبال شناس ہیں، ان سے بڑی میری دلچسپ گفتگو رہی. انہوں نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے مسلسل ہماری ہمت افزائی کی کہ نہیں، یو آر فاروقی پلس، یو گاٹ ٹو بی فاروقی پلس، مجھ سے آگے بڑھنا ہے. یہ چیز ہمارے بزرگ محسوس کریں، نوجوانوں کی تربیت کریں. رہنمائی آپ کی ہو لیکن نوجوانوں کو آگے بڑھائیں. کسی بھی قوم کا سرمایہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. آج دنیا کی ہر قوم اپنے نوجوان کو آگے بڑھا رہی ہے. بزرگوں کی رہنمائی ہو اور نوجوانوں کا جوش اور ولولہ ہو. ڈاکٹر اسماعیل راضی الفاروقی سے مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ملاقات کی. آپ نے یورپ کے سفر میں جنیوا میں اور پھر 1961 میں لندن میں آپ سے ملاقات کی، اور بیلجیم کے دعوتی سفر میں بھی آپ سے ملاقات کی، اور فلاڈیلفیا یونیورسٹی کے ایک پروگرام میں بھی ڈاکٹر صاحب کی مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. الغرض میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کے کارناموں کی بہت طویل فہرست ہے. میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، اور موضوع بھی چونکہ تھوڑا سا خشک ہے، میں بہت زیادہ اس سلسلے میں نہیں کہوں گا. لیکن ڈاکٹر صاحب پہ دنیا کی تقریباً ہر یونیورسٹی میں کام ہو رہا ہے. میں اپنے نوجوانوں سے یہی درخواست کروں گا کہ وہ ان اکابرین کو پڑھیں، ان کی تحریروں کو پڑھیں. ڈاکٹر صاحب کی ایک بڑی طویل فہرست ہے، ایک بڑی طویل کام آپ نے کیا ہوا ہے، اور اس چھوٹے سے وقت میں میرے لیے ممکن نہیں کہ میں ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں. میں آپ سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ ہمارے اکابرین، ہمارے انٹلیکچوئلس، یہ محسنین ہیں امت کے، ان کے بارے میں نئی نسل کو روشناس کرائیں. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے، میں یہاں شکوہ کرنے نہیں بیٹھا ہوں بلکہ اس میں بھی شامل ہوں اگر میں شکایت کر رہا ہوں، کہ اس شہر حیدرآباد نے کئی نامور سپوتوں کو جنم دیا ہے، اس دکن کی زرخیز زمین نے. لیکن افسوس اس بات کا ہے، میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، کالجز میں جاتا ہوں، کہ ہماری نئی نسل ان سے واقف نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں نہ بتایا جائے، انہیں بتایا جائے. اصحاب النجوم، صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں ہمارے. اولیاء اللہ کے بارے میں بتایا جائے، تاریخ اسلام کے بارے میں بتایا جائے، لیکن کنٹمپرری عصر حاضر کے جو دانشور ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جائے. ڈاکٹر حمید اللہ پہ میں نے پچھلی بار گفتگو کی، اور انٹرنیٹ پہ بہت اچھا رسپانس آیا، اور کئی لوگوں نے مجھے اس تعلق سے کتابیں طلب کی، معلومات طلب کی. اسی طرح سے آپ دیکھیے یہاں سے کیسے بڑے بڑے نامور لوگ نکلے ہیں. ابھی ڈاکٹر عبداللطیف جنہوں نے قرآن پہ بہت بڑا کام کیا ہے، ڈاکٹر سراج الدین، ڈاکٹر مناظر احسن گیلانی، یہ سب دکن سے ہی آپ کا تعلق تھا. ان لوگوں نے کام کیا. اس کے علاوہ عالمی سطح پہ جن لوگوں نے، جو موورس اور شیکرز تھے، جنہوں نے امت کے اندر بہت بڑی ہلچل پیدا کی، اس دور کے سامراجیت کا مقابلہ بھی کیا، اور امت کو تعلیمی اور انٹلیکچوئل لیول پہ استوار بھی کیا، ان کے تعلق سے بھی ہمیں جاننا چاہیے. آج جمال الدین افغانی کے بارے میں کون جانتا ہے؟ آج اگر سعید اللہ نورسی کے بارے میں کہوں گا، سعید نورسی کے بارے میں کہوں گا، تو کسے پتا ہے اس کے بارے میں، ان کے بارے میں؟ آج میں اگر یہ کہوں کہ سوڈان کے جو مشہور تحریک تھی، میں نام بھول رہا ہوں، اس کے بارے میں ہم پوچھیں، کسے معلوم ہے؟ اسی طرح سے دنیا میں ان اکابرین نے جو کام کیا ہے جدید دور کے، ان کی تاریخ کو بھی ہمیں لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، نوجوان نسل کے سامنے لانا چاہیے. آج کی اس گفتگو سے
ہم 3 چیزیں لے کے اپنے گھر کو جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے نوجوانوں تک تاریخ اسلام پہنچے، تاریخ کا صحیح شعور ان تک آئے، اور وہ تاریخ اسلام اور عصر حاضر کی تاریخ کو پڑھیں اور اپنے اکابرین کے کارناموں سے واقف ہوں۔ یہ ہم کوشش کریں گے۔ دوسرا آج کا یہ ہے، ہمارے نوجوانوں کو یہ کہیں، ان کی غلط فہمی دور کریں کہ اسلام نے جدید تعلیم سے آپ کو روکا نہیں ہے، بلکہ اسلام ہی یہ مذہب واحد مذہب ہے جس نے سب سے پہلے جدید تعلیم کی طرف توجہ دلائی۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس جدید تعلیم کے حصول کو آسان بنانے کے لیے اور اس علم کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے آپ قرآن و سنت کا چشمہ اپنے آنکھوں پہ لگائیے۔ آپ پہ علوم کے اسرار کھلتے جائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بہت آگے تک جائیں گے، علوم کی معرفت حاصل کریں گے۔ سائنس کیا اور کیوں میں پھنسی ہوتی ہے، اگر آپ حضرات اپنی گفتگو کو بند کر دیں، پیچھے آپ ذرا آہستہ سے بات کیجئے۔ آپ کی بات بھی ضروری ہے لیکن پروگرام ختم ہونے کا انتظار کیجئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان نوجوانوں کو بتائیے کہ اسلام نے آپ کو جدید تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکا، آپ علم کی معرفت پہ پہنچیے، لیکن اپنی جڑوں سے ناشنا نہ ہوئیے۔ سائنس واٹ اور وائی کے چکر میں پھنسی ہوتی ہے۔ قرآن میں اس کا جواب ہے، ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، کن فیکون سے ہوتا ہے۔ تیسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنے برادران وطن، اپنے جو برادران وطن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، ان کے دلوں میں جو اسلام کے متعلق غلط فہمی ہے اس کو ہم دور کریں۔ انٹرفیتھ ڈائلاگز کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ اس وقت شبیر صاحب ذرا بات بند کیجئے ورنہ میں تقریر ختم کر دیتا ہوں۔ میں چلیے، اللہ حافظ، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ گفتگو مت کیجئے۔ دیکھیے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، سارے حاضرین آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے جو اکابرین، ہمارے جو اپنے انٹر ریلیجس ہمارے ڈائلاگ ہونی چاہیے، اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہونی چاہیے ان کے دلوں سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام آیا ہی ہم لوگوں کو مارنے اور کاٹنے کے لیے ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہزاروں سال سے اسلام، اور سب سے زیادہ اسلام نے جس وقت ہٹلر نے اور اسپین میں یہودیوں کو مارا کاٹا، ہمارے ترکی خلافت نے انہیں پناہ دی تھی۔ تو ہم بقائے باہمی کے قائل ہیں۔ پیسفل کو ایگزسٹنس کا سب سے پہلے نعرہ اسلام نے دیا ہے۔ میثاق مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسماعیل راجی الفاروقی کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو بڑی حد تک اور بہت بڑا کام کیا تھا آپ نے، اور اس کام کو ہمیں بھی آگے بڑھانا چاہیے۔ ہمارے برادران وطن کو چند شرپسندوں کی وجہ سے، چند جاہلوں کی وجہ سے جو دنیا میں فساد مچا رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام اس کا نام ہے۔ ہاں، اسلام بزدلی کی بھی تعلیم نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہ ہم آپ سے محبت کے عنوان پہ اپنے سارے عقائد اور ساری اسلامیت کو دستبردار ہو جائیں گے، یہ نہیں۔ آپ اپنے مذہب پہ قائم رہیے، ہم اپنے مذہب پہ قائم رہیں گے، دعوت کا جو فریضہ ہے ہم انجام دیں گے۔ اسماعیل راجی الفاروقی کے اسی کارناموں کی وجہ سے یہ 3 چیزیں ہم آج اپنے گھر کو لے جا رہے ہیں۔ اب میں آخر میں بتا دوں کہ اسماعیل راجی الفاروقی اس کارنامے سے ساری دنیا کے شرپسند پریشان ہو گئے۔ کہا کہ یہ سارے مسلمان، یہودی، جیوز اور ہندوز اور کرسچن سب ایک ہو جائیں گے، محبت سے رہنے لگیں گے، تو
تو پھر ہتھیاروں کا کاروبار کیسے ہوگا؟ پھر جنگیں کیسے ہوں گی؟ اور دنیا میں حکومتیں بنتی اور بگڑتی ہیں ہتھیار کاروبار کرنے والوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہتھیار بکیں گے کیسے؟ نہیں بکیں گے کیسے؟ تو ہمارا چلے گی روزی روٹی کیسے چلے گی؟ تو ایک رات میں اسماعیل راجی الفاروقی صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو کچھ شر پسندوں نے شہید کر دیا. شاید رمضان کی رات تھی اور ان کو شہید کیا. ان کی اہلیہ آئی تو ان کو بھی شہید کر دیا. اور جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ آج تک قاتلوں کا پتہ نہیں چلا اور نہ چلے گا. لوگ شہید ہوتے ہیں لیکن ان کی فکر شہید نہیں ہوتی. لوگ مر جاتے ہیں، بڑے لوگ مرتے ہیں لیکن ان کی فکر نہیں مرتی. فکر زندہ ہوتی ہے، اذہان میں زندہ ہوتی ہے، کتابوں میں زندہ ہوتی ہے، امت کے اندر روح بن کر تڑپتی ہے. افراد مر جاتے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ مفکر کو صرف ایک بار موت آتی ہے، پھر دوبارہ نہیں آتی. اقبال مر گیا لیکن اقبال زندہ ہے. ہمارے ائمہ اکرام مر گئے لیکن آج زندہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نسل میں پھر سے ایسے دانشور پیدا کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور دوران گفتگو اگر میری بات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. اگر نصیحت کی کوئی بات ہے تو میں بھی اس میں شامل ہوں کیونکہ میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں. ایک دل کی تڑپ ہے. ایک اسکول میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پوچھا کہ سری لنکا جو فائنل میں ہاری ہے، بنگلہ دیش ہاری تھی، تو اس کا اسکور کیا تھا؟ تو پوری کلاس نے بتا دیا. اور پھر جب میں نے 10th کے لڑکے ہیں اور پھر میں نے پوچھا کہ جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے، تو صرف ایک لڑکے نے بتایا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد ہیں ہمارے اعجاز صاحب کہ جو ہے آپ نے ہم کو ایک ایسی شخصیت سے متعارف کروایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے اور آپ کے اپنے اس مشن کو کامیاب کرے کہ آپ کے بھی شاگرد دنیا میں پھیلتے جائیں اور جو ہے آپ کے جذبے کو جو ہے سب اپنائیں اور پیغام کو آپ کے یہ عام کریں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.